بدعقیدہ لوگ ذہنوں میں شبہات کیسے پیش کرتے ذرا سنیے. توصیف الرحمان وہابیوں کا مولوی ہے, کیسے شبہ پیش کیا ذرا سنیے. میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر ادب پیار محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں, جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے پیر جیلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا؟ آج تو صبح اٹھتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں. ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے, بابے کی نظر پہلے دیتا ہے. اور اسے پوچھو تو سویرے سویرے ہی کہنا چپ کر جا, اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا. جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل میزائلوں کو, ان کے توپوں کو کلٹی کیوں نہیں کر دیا؟ کلٹی مطلب الٹا کیوں نہیں پھینک دیا؟ یہی بات جرجس نے بھی کچھ الگ انداز میں بولی ہے, جرجس کو بھی سنیں آپ. تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو, جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا, کروز میزائلیں, تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی, ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے, مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے. کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ. یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ, جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں, تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں, وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے. لے واپس. غور کر کے دیکھو, کمزوری نظر آئے گی, کمزوری, اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے. اللہ نے مذاق. غور کر کے دیکھیں آپ تو غوث پاک میں آپ کو کمزوری نظر آئیں گی, کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا. ان کی تقریریں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہودیوں کی نسل کے, یہ مسلمان ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. کیونکہ ہر قوم اپنے رہبروں کی تعریف کرتی ہے, ان کے کارنامے بتاتی ہے. دنیا کی واحد قوم ہے جو ان کے عیب ڈھونڈتی ہے. تو اس کا مطلب یہ اس نسب کے, اس خاندان سے اس کے تعلق ہی نہیں ہے ان بزرگوں سے, یہ کسی اور کی نسل ہے, کسی اور کے نطفے سے ہے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, ٹوپی لگا کے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں. ارے بھائی, ایک ہندو اپنے جن دیوتاؤں کو مانتا ہے نا, اس کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا ہو. صحیح بات. اگر اس سے یہ بھی کہو نا کہ بھائی یہ جو جس کو تو مان رہا ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, فلاں کو تو مانتا ہے, بھائی اس کا وجود تھا کیا؟ تو کہتا ہے فالتو بات ہی نہیں کرنا, ہماری آستھا کا سوال ہے. آستھا کے نام پر وہ بغیر پروف کے ہر چیز مان لیتا ہے. مگر یہ ان سے بھی بدتر قوم ہے یہ, جو اپنے بزرگوں پر ایسے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ان کو جواب دینا ہمیں آتا ہے. ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے. خدا کی قسم میں بیٹھ جائے تو پاجامے میں موت نہ دے تو ہمارا نام بدل دینا. بہت خوب, بہت. ہمیں پتا ہے ان کو کیسے ان کی کانس دبانا ہے. چاہیے سے کوئی پوچھے, کہتا ہے کہ غوث پاک کا اللہ نے مذاق اڑایا. ابے کون سی کتاب میں مذاق اڑایا؟ قرآن میں کہاں مذاق اڑایا؟ جاہل ولیوں کا مذاق نہیں اڑایا, قرآن نے ولیوں کی تعریف بیان کی ہے, بے شک, ان کے اختیاروں کا ذکر کیا ہے. اب آئیے اس کا میں جواب تھوڑا تفصیلی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی نہیں. یاد رکھیے, جاہل فرقے کا نام ہوتا ہے وہابی. ٹنڈا بولتے ہیں نا آپ کے, ٹونڈا. جاہل ہوتا ہے ٹونڈا. جب بھی کوئی ٹونڈا ہو تو سمجھ لینا یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جاہل ہے, بے پڑھا لکھا. یہ صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ان کو تاریخ نہیں معلوم, ہسٹری نہیں معلوم. اب میں ذرا کچھ ہسٹری بتاتا ہوں, پھر سوال کرتا ہوں, اور کسی کی ماں نے جنا, کسی وہابی کی ماں نے, تو میرے ان سوالوں کا جواب لے آئے ہو. جی سبحان. میں چیلنج کرتا ہوں, قیامت آ جائے گی, میرے سوال کا جواب ان کا باپ بھی نہیں لا سکتا. یہ قبر کھود کے اپنے دادا سے بھی پوچھیں گے نا, تو وہی بولیں گا بیٹا اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, عذاب میں رہنے دے, کیوں چھوڑا ہم کو, رہنے دے عذاب میں. اب سوال کیا ہے ذرا سنیے. ان کو تاریخ نہیں معلوم, ذرا تاریخ کا جائزہ لے. 60 ہجری کو دیکھیں آپ, اسلامی تاریخ کی. یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں امام حسین کو شہید کیا گیا ہے. رسول کے نواسے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا. شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہے؟ کبھی وہابی بتاتے ہیں آپ کو؟ نہیں بتائیں گے. بتائیں گے پول کھل جائیں گی. ان کا باپ یزید ننگا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو پوری مہم یزید کو حق پر ثابت کرنے چلا رہے ہیں یہ لوگ. یزید نے بعد میں کیا 61 ہجری کے اندر مدینے میں صحابہ نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا تھا.
کہا تو نے نواز رسول کو شہید کیا، ہم تجھے خلیفہ نہیں مانتے، تیری بیعت کو ہم نے جوتوں کی پھٹے جوتے کی طرح اتار کے پھینک دیا۔ یزید نے ایک لمبی بڑی فوج بھیجی مدینے میں، کہا جاؤ جو میری بیعت نہ کرے، مجھے خلیفہ بادشاہ تسلیم نہ کرے، قتل کرو۔ مدینے میں یہ فوج داخل ہوئی، 7,000 تابعین عزام کو شہید کیا انہوں نے، بے شمار صحابہ کرام شہید کیے، اور اتنی قتل و غارت کی مدینے میں انہوں نے کہ مورخین نے لکھا کہ کوئی نالی مدینے کی ایسی نہیں تھی جہاں خون نہیں بہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے باندھے ہیں، اللہ کے رسول کی مسجد میں، جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ یہاں نماز پڑھنا دنیا کی تمام مسجدوں سے 70 گنا 70 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا میری یہ مسجد اگر بڑھا کر مشرق تک لے جائے تو یہ میری ہی مسجد ہے۔ بڑی فضیلت اس مسجد کی، وہ مسجد جہاں صحابہ نے اپنے پیشانیاں رکھی ہے، وہ مسجد جہاں جبریل آئے ہو، وہ مسجد جہاں میکائیل آتے ہو، وہ مسجد جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، وہ مسجد نبوی جہاں وحی الہی اترتی ہو، ان پلیدوں نے وہاں گھوڑے باندھے ہیں، وہ گھوڑوں نے پخانے کیے مسجد میں، ممبر پہ بیٹھ کر، رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ یزیدی شراب پیا کرتے تھے۔ 40 دن تک مسجد میں نماز نہیں ہوئی، مسجد میں نماز کی غرض سے کوئی آتا یہ یزیدی پکڑ کے قتل کر دیتے۔ سعید ابن مسیب ایک تابعی جلیل القدر ہے، فاروق اعظم کے شاگرد ہے، سبحان اللہ سبحان وہ کہتے ہیں کہ میں تنہا مسجد میں ہوتا، روضہ رسول سے لپٹا ہوتا، میں دیوانوں کی طرف پڑا رہتا، بال میرے بکھرے ہوئے تھے، لباس میرا میلا اور گندا ہوتا تھا، کئی بار یہ ہوتا کہ یزیدی آتا کوئی میری داڑھی پکڑتا اور قتل کا ارادہ کرتا کہ اللہ دوسرے یزیدی کے دل میں رحم ڈال لیتا، اور وہ کہتا چھوڑو یار پاگل اور دیوانہ ایسے کیا مار کے ملے گا، چھوڑ دو دیوانہ ہے، مجھے دیوانہ اور پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا۔ امام دارمی جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، سنن دارمی حدیث کی 2 جلدوں میں ان کی کتاب جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی، جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سنن دارمی کی جلد اول کے مقدمے کے اندر امام داروی سعید بن مسیب سے روایت نقل کرتے ہیں، اور صحیح روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں تنہا روضہ رسول سے لپٹا ہوتا، اور قسم رب کائنات کی 40 دن جب مسجد میں اذان اور نماز نہ ہوئی تو میں رسول اللہ کی اذان بھی سنتا تھا اور حضور کے نماز پڑھنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ظلم کی انتہا یہی نہیں کی یزیدیوں نے، 3 دن تک یزیدی فوج کے جنرل نے آرڈر دیا کہ جس عورت کے ساتھ چاہو رات گزار سکتے ہو، جس عورت کے ساتھ چاہو عیاشی کرو۔ علماء کہتے ہیں بے شمار بچے، کئی 100 بچے، کئی 1000 بچے 1 سال کے بعد ناجائز پیدا ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مدینے کو ویران کیا تو یہ مکہ کی طرف گئے۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر تھے، اس وقت ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، حضور کے رشتے میں جو قریبی ہوتے ہیں۔ حضرت زبیر جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق کے سگے پوتے ہیں۔ حضرت اسما حضرت عائشہ کی سگی بہن ہے، ابو بکر صدیق کے سگے پوتے ہیں عبداللہ ابن زبیر، ان کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر لی، کام یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ یزیدی آئے، انہوں نے حملہ کیا کعبے پر، عبداللہ ابن زبیر کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ ان یزیدیوں سے لڑ سکے، خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا، مقید کر لیا، خانہ کعبہ میں دروازے بند کر دیے کعبۃ اللہ کے، انہوں نے مشینوں سے پتھر برسائے، پتھر کعبے کی دیواروں پر آ کر لگتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ کعبے کی دیوار ٹوٹی، حجر اسود کو پتھر لگا، حجر اسود 6 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس پر بھی یزیدیوں کے جب دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، ان بدبختوں نے تیروں پر آگ کے ٹیمبے باندھے، آگ روشن کی اور تیروں کو جلتا ہوا چھوڑا، یہ تیر کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکراتے غلاف کعبہ میں آگ لگی، کعبۃ اللہ کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا، کعبے کا غلاف جل کر راکھ ہوا۔ کعبے کی چھت پر وہ سنگ رکھے ہوئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا تھا تو اللہ نے ان کے فدیے میں جنت سے ڈمبا اتار دیا تھا، اس ڈمبے کے سنگ بطور تبرک کعبے کی چھت پر تھے، حضرت ابراہیم سے لے کر سرکار تک اور عبداللہ ابن زبیر کے زمانے تک، اس زمانے تک سنگ محفوظ تھے، لوگ زیارت کرتے تھے، غلاف کعبہ جلا، وہ سنگ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اور یہی نہیں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں عین کعبۃ اللہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، بے شمار صحابہ کو شہید کیا گیا۔
320 ہجری دیکھے ذرا آپ تاریخ کا جائزہ. 320 ہجری کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے عباسی خلیفہ جس کا نام ہے مقتدر باللہ. اس کے زمانے میں خبیث پیدا ہوا, نام تھا ابو طاہر قرماتی. پہلے مسلمان تھا, اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا, عیسائی مذہب قبول کر لیا منوس نے. عیسائیوں سے کہا فوج دو, میں چاہتا ہوں مکے کو تباہ و برباد کر دوں. عیسائیوں نے اس کی مدد کی. حج کے زمانے میں 320 ہجری میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا فوج لے کے, سیدھا حرم میں گھسا. 50,000 حاجی جو طواف میں مشغول تھے, خانے کعبہ کا دروازہ بند کر کے کسی حاجی کو نہیں چھوڑا گیا. 50,000 حاجیوں کو کعبہ کے اندر شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر اللہ. اتنا خون بہا کعبے کے فرش کے اوپر. پھر یہی سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا حاجیوں کو قتل کرنے کے بعد, حجر اسود کو اس نے اکھاڑا, اکھاڑ کر اپنی راجدھانی حجر لے گیا ہے. پھر وہابی سے پوچھو پڑھے ہے کہ تم نے جاہل وقت پڑھتے اڑتے کچھ نہیں ہو, ڈمرو لے کے گھومتے ہو. یہ 320 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں, ابھی حوالے دوں گا کن کن کتابوں میں واقعات ہے. اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے, حجر اسود. ایک محل تعمیر کیا, بادشاہی کا اعلان کیا, خود مختاری کا اعلان کیا, تخت بنایا, تخت پر خود بیٹھا, اور جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں حجر اسود کو رکھا گیا. 20 سال حجر اسود اس کے پیر کے نیچے رکھا ہے. 340 ہجری آیا, 20 سال تک حجر اسود اس کے پاس. خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں ہے, سوراخ ہے وہاں پر. حاجی جاتے ہیں, 7 سال تو حجی نہیں ہوا, ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے قتل و غارت کے خوف کی وجہ سے. 7 سال کے بعد جب حج کا چالو ہوا معاملہ, حجر اسود نہیں ہوتا تھا, سوراخ کو ہی بوسے دیتے تھے. 20 سال کے بعد 340 ہجری میں ایک بادشاہ آتا ہے المتی, یہ بھی عباسی خلیفہ ہے. اس نے حجر پر حملہ کیا ہے, ابو طاہر قرماتی کی راجدھانی پر. اس خبیث کو میدان جنگ میں قتل کیا, اس کے محل کو نصف و نابود کیا, حجر اسود کو نکالا, باعزت لا کے خانہ کعبہ میں دوبارہ نصب کیا. سبحان اللہ سبحان. 20 سال خانہ کعبہ سے حجر اسود غائب ہے. 360 ہجری میں شیعوں کی حکومت آئی. ان کے زمانے میں مسجد نبوی میں آگ لگی, پوری مسجد نبوی جل کر راکھ ہوئی. بہت سارے تغیرات آئے. 87 بار سیلاب آ چکا ہے مکے میں, اور اس میں کئی بار کعبے کی دیواریں ڈھی ہے, دوبارہ تعمیر ہوا ہے. اس طرح کے اگر میں تاریخی واقعات بتاؤں تو بے شمار ہے. آپ کے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو 92 میں 92 میں مسجد بابری مسجد ہاتھ سے نکلی. کیا حالات ہے آپ کو پتا ہے. 1982 سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگی. بیت المقدس جو قبلہ اول ہے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہ سارے واقعات رکھیے اور ان منوسوں سے پوچھئے, ان وہابیوں سے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ, پیر جیلانی تو طاقت نہیں رکھتے, تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بولو اللہ کو طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ نا. وہابی تو بولتے ہو نا سارے اختیاروں کا مالک اللہ, مانگو تو اللہ سے, مدد وہی کرتا ہے, طاقت وہی رکھتا ہے. تو پوچھو کہ جب بغداد میں میزائل پھینک رہے تھے تو پیر جیلانی نے کلٹی کیوں نہیں کر دیا؟ جب کعبے میں حاجی شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ جب حجر اسود اکھاڑا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے حجر اسود کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب کعبے کا غلاف جل رہا تھا تو اللہ نے اپنے غلاف کعبے کے غلاف کو کیوں نہیں بچایا؟ جب 50,000 حاجی کعبۃ اللہ میں مارے جا رہے تھے اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب صحابہ مسجد نبوی میں شہید ہو رہے تھے اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے اللہ نے اپنے مسجد کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب ممبر پہ شراب پی جا رہی تھی اللہ نے ان پر عذاب فوراً کیوں نہیں بھیج دیا؟ ارے جب بابری مسجد چلے گئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ بیت المقدس چلا گیا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو پہلے ان سوالوں کے جواب لاؤ. تو کیا یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بھی مجبور, اللہ بھی بے بس؟ فوراً وابڑی بولے نہیں نہیں اللہ کی حکمت تھی. اچھا تو منوس یہاں بھی تو غوث پاک کی حکمت ہے. قسم خدا کی غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت دی. میزائل کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہ خود فرماتے نظر تو الہ بلاد
बिल्लाहि जमा का खरदलालतीन, अल्लाह हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया मेरे लिए राई के दाने से ज्यादा नहीं है, जब चाहूं उलट दूं, जब चाहूं पलट दूं। ये मिसाइल की क्या बात है, मगर मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूं, मैं रब की रजा पे राजी रहता हूं। मिसाइल आए, अब्दुल कादिर ने पूछा परवरदिगार क्या तेरा हुक्म है, ये मिसाइल को वापस फेंको। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर नहीं, फेंकना नहीं है, मैं तो चाहता हूं मुसलमानों को तंबी हो जाए, मुसलमानों को कुछ सबक मिल जाए, मुसलमानों के लिए आगाही हो जाए कि अब भी ना सुधरोगे तो कब सुधरोगे। मैं मुसलमानों के सबक के लिए ये कर रहा हूं। अरे अब्दुल कादिर तुम्हें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह का हुक्म आया, अब्दुल कादिर ने कहा परवरदिगार तेरी रजा में मेरी रजा, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा हुक्म हो तो जमीन को तहोबाला कर दूं। तो बुजुर्गों को तो इख्तियार है, और इतना इख्तियार है, अरे जब वो मुर्दों में जान डाल सकते तो जिंदों को मुर्दा नहीं कर सकते। वो बम बरसाने वाले वहीं मर जाते। मगर ये तो वहाबियों को दिखा कि मिसाइल है, मगर ये नहीं दिखा कि जो सारी दुनिया की मीडिया ने इसको बड़े ताज्जुब के साथ नशर किया कि अजीब बात थी कि बेशुमार ऐसे भी बम गिरे हैं, ऐसे भी मिसाइल आए कि जो गौसे पाक के रोजे के करीब आके गिरे और वहीं फुसकी हुए, फूट ना सके, स्फोट ना हो सका। ये इनके नजर नहीं आया। तो ये कौन से जाहिल है ये। देखिए अल्लाह की हिकमत होती है, जब उसको अपने काबे की हिफाजत करनी होती है तो अबाबिल परिंदों से हिफाजत करवा लेता है, और जब उसको मुसलमानों को सबक सिखाना होता है, तंबी करनी होती है, तो गिलाफे काबा जल रहा होता है लेकिन फिर वो हिफाजत नहीं करता। 50,000 हाजी कत्ल होते हैं लेकिन वो फिर हिफाजत नहीं करता। तो ये सब तंबी के लिए होता है। मगर इस फिरके की अकीदे की बात, इनके नजरियात की बात क्या करें हम कि इनका